السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، امتنان ہے کہ رب کریم دین کے لیے چند لمحات آپ کو اور مجھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صدام صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب بندوق کی گولی سے مرنے والا شکار حلال ہے یا حرام ہے؟ اس بارے میں آپ نے پہلے بھی بات ارشاد فرمائی تھی، تھوڑی سی مزید تفصیل درکار ہے۔ تفصیل تو صدام صاحب آپ نے نہیں لکھی، آپ سوال میں تفصیل ذکر فرما دیتے تو میں جواب میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا۔ بہرحال میں نے اس پر جو پہلے بات کی تھی وہ آپ نے شاید نہیں سمجھی۔ میں نے کہا بندوق کی گولی شکار کو اس لیے نہیں ماری جاتی کہ وہ حلال ہو گیا ہے، چلو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مار دیں، جی نہیں، آپ نے گولی اس لیے ماری ہے کہ اس کے ذریعے وہ نیچے گرے گا، آپ اس کے اوپر چھری پھیر کے ذبح کریں گے اور اس کا خون نکلے گا، دم مسفوح جو ذبح میں نکلتا ہے، تب جا کر حلال ہے۔ ورنہ وہ مر گیا آپ کی گولی سے تو دم مسفوح تو نہیں نکلا، جسے قرآن او دم مسفوحا کہتا ہے، پھر وہ حلال کیسے ہوگا؟ دم مسفوح تو نکلا نہیں ہے، اور جب نکلا نہیں ہے وہ تو جسم کے پھٹنے سے، گولی کے چیرنے سے مرا ہے، ذبح سے تو نہیں فوت ہوا کہ آپ کے لیے حلال ہو، تو لہٰذا آپ کے لیے اس وقت حلال نہیں ہے، بخلاف تیر کے۔ تیر کا معاملہ اور ہوتا تھا، گولی تو جسم کو پھاڑ کر جلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ پرانے زمانے میں تیر تھا، اس زمانے میں گولی ہے، تھوڑا سا خیال کیا کیجیے۔ ایان علی صاحبہ سوال کرتی ہیں، مفتی صاحب کیا لڑکیاں لڑکوں جیسا لباس پہن سکتی ہیں؟ کیا ہمیں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی پسند میں لڑکوں کی طرح کا کوئی لباس ہو تو وہ پہن لیں؟ ایان ایک بات ذہن میں سے رکھنا، حدیث پاک میں اس لڑکی پر لعنت آئی ہے جو لڑکوں جیسا لباس اور مشابہت اختیار کرے، اور اس لڑکے پر لعنت آئی ہے جو لڑکیوں جیسی مشابہت اختیار کر کے لباس استعمال کرے۔ اس لیے شریعت نے عورت اور مرد کے لباس میں فرق کیا ہے۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں۔ شریعت عورت کو جو لباس دیتی ہے تو وہ خواتین کا لباس ہے اور مردوں کا لباس نہیں ہے۔ آپ کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے لباس نہیں پہننا چاہیے، آپ کے لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنی ترتیب پر لباس پہنیں، بہت اچھا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب اگر کوئی شوہر بیوی کو لباس پہننے پر مجبور کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ بیوی اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتی؟ میری بہن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ عورت نے لباس پہننا ہے تو اپنی مرضی سے پہننا ہے، وہ مرضی شریعت کے حد کے اندر ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسا لباس پہننا شروع کر دیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن میں شوہروں کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنی بیویوں کو ان کی پسندیدہ لباس لے کر دیں جو صاحب حیا ہو، باعث حیا ہو۔ میں اپنی بیویوں سے ایک بات طے کرتا ہوں، لباس تمہاری مرضی کا اور اس کی سلائی آپ کے شوہر کی مرضی کی، تو سلائی کا انداز ہماری مرضی کا ہوگا اور لباس آپ کی مرضی کا ہوگا، اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری بیویاں پہنتی ہیں الحمدللہ، ہماری بچیاں بھی پہنتی ہیں کہ لباس ان کی مرضی کا، کلر ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہو، اور اس کی سلائی کا انداز یہ خاوند کی مرضی کا ہوگا باحیا ترتیب پر۔ لیکن آج کل تو مجھے وہ بھی نہیں کہنا پڑتا الحمدللہ، ان کا مزاج ہے وہ اسی باحیا طریقے سے لباس پہن لیتی ہیں۔ خاوند کی غیرت اور اس کی فیملی کی غیرت ان کے گھر کے خواتین کے لباس سے پتہ چلتی ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے جو لبرلز لوگوں کی خواتین ہیں وہ میرے اوپر اعتراض کریں، اشکال لائیں، اس مفتی نے سختی کی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ بابا مفتی مسئلے بناتے نہیں ہیں، مسئلے بتاتے ہیں۔ تو ہم نے شریعت اسلامیہ میں جو پڑھا ہے ہم وہی بتائیں گے۔ آپ کے اسٹرائک سے، آپ کے احتجاج سے، آپ کی کمنٹ سے اگر ہم نے اپنا شرعی موقف بدلنا ہوتا تو کب کے ہم گھر بیٹھ چکے ہوتے، ہم پھر گھر میں بیٹھے ہوتے اور آپ کے منتیں ترلے کرتے کہ اپنے کمنٹس ہمارے بارے میں صحیح کیجئے، اپنے تاثرات ہمارے بارے میں مثبت بالکل پازیٹیو کیجئے، ہم آپ کے ترلے کرتے۔ جی نہیں، میں غیر اسلامی کمنٹس اور غیر شرعی لوگوں کی باتوں کو پاؤں کی جوتے کے نوک پہ رکھ کے اڑانا اپنا محبوب مشغلہ سمجھتا ہوں، مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔
جس نے اعتراض کرنا ہے وہ کرتا رہے. ہم مسئلے بنانے والے ہوتے نا تب ہمیں ڈر لگتا. ہم مسئلے بتانے والے ہیں, جو شریعت میں لکھا ہوا ہے وہی ہم بتائیں گے, اس پہ ہمیں ڈر نہیں لگتا. کل کی گردن کٹنی آج کٹ جائے تو گردن کا کٹ جانا شریعت اسلامیہ کے تحفظ میں یہ شکست نہیں ہے. ہاں, شریعت کی مخالفت میں گردن کا جھک جانا کہ ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی گردن جھکا دی ہے, یہ شکست ہوتی ہے. اور الحمدللہ اہل حق ہمیشہ فتح یاب ہیں, وہ شکست خوردہ نہیں ہوتے. یہ شبیہ بٹ صاحبہ ہیں, یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب موبائل فون میں لون لینا کیسا ہے؟ میری بہن, لون نہ لیں تو بہتر ہے, لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے, مجبوری میں آپ موبائل پر لون لے رہی ہیں یعنی سم پر, تو آپ کے لیے لینا جائز ہوگا. یہاں اس پر آپ ایک اعتراض کریں گی, آپ کہیں گی وہ جتنے پیسے ہمیں لون میں دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ کاٹ لیتے ہیں بعد میں, یہ تو ناجائز صورت ہے. میری بہن, وہ پیسے نہیں دیتے. جس کو آپ لون کہتی ہیں وہ کال سننے کی مدت ہے, ورنہ وہ جو 10 روپے بھیجے ہیں نا, یہ اگر 10 روپے پیسے ہوتے تو آپ 10 روپے کیش کروا سکتی. آپ کیش تو نہیں کرا پاتی, تو اس کا مطلب ہے یہ کیش نہیں ہے, نام اس کا بیلنس ہے. اصل یہ کال سننے کی مدت ہے محدود وقت میں. تو کال سننے کی مدت کے مقابلے میں تھوڑے پیسے زائد کاٹ لینا یہ ان کا بزنس ہے, یہ سود نہیں بنتا. سود کی باقی صورتیں ہو سکتی ہیں, وہ جو اتنے پیسے پڑے اس پر روزانہ وہ منٹس دیتے ہیں, وہ سود والی صورتیں اور ہیں. اس کا تعلق سود والی صورت میں نہیں ہے. ہماری تحقیق یہی ہے. اللہ دتا صاحب سوال کرتے ہیں مفتی صاحب زکوٰۃ کا پیسہ علماء کرام پر لگ سکتا ہے؟ اللہ دتا صاحب, آپ جیسے سادے بندے اس دنیا میں موجود ہیں, آپ صرف علماء کرام کو زکوٰۃ ہی دیتے ہیں, گفٹ نہیں دے سکتے. آپ اللہ دتا ہے. اللہ دتا کا مطلب ہوتا ہے عطا اللہ, اس کو تو اللہ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو آپ تحفہ بھی دیں, گفٹ دیں, ہبہ دیں, ویسے عطیہ دیں. ضروری ہے زکوٰۃ سے ہی غریب کی مدد کرنی ہے آپ نے, تو غریب کی مدد آپ زکوٰۃ کے ذریعے کر سکتے ہیں, لیکن ویسے ہبہ بھی پیش کر سکتے ہیں. تو علماء کرام اگر ایسا عالم دین ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے, آپ دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا امام مسجد مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دے رہے ہیں, یوں آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ ذرا خیال کرنا, تنخواہ کی عوض نہیں, آپ ویسے دے سکتے ہیں. اور اگر عالم دین سید ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی. آپ سادات کے احترام میں اسے ہدیہ پیش کریں تاکہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہترین صدقہ تو یہی ہے نا. یہ میں نے اس پر کچھ دنوں پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات مرتب کرائی ہیں, وہ ہماری انشاءاللہ فائل چھپ کے آ جائے گی, آپ دیکھ لینا. اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان نقل کیا ہے. فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو ضرورت مند کو بر وقت مل جائے. تو آپ ایسا کریں نا, تو اس طرح آپ دیا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. مظفر صاحب سوال کرتے ہیں مفتی صاحب منگنی کا ارادہ ہے اور منگنی کے وقت میں لڑکی کو دیکھ سکتا ہوں جو ہونے والی میری دلہن ہے؟ مظفر, آپ کے نام میں ظفر پایا جاتا ہے اور ظفر کے مادے کا معنی ہوتا ہے کامیاب. انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم آپ کو کامیاب کریں گے. 100% نکاح کا ارادہ ہو, شہوت رانیوں کی بات نہ ہو, کسی کو ذلیل کرنے والی بات نہ ہو, تو ایک نظر بچی کو دیکھا جا سکتا ہے, اور بچی کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی دیکھ لے. تو ایک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی آسان صورت ہے کہ بہت آرام سے آپ کو دکھا دیا جائے, بھئی یہ دیکھیں, وہاں سے آپ دیکھ لیں تصویر میں, اچھا یہ معاملہ, بس ہو گیا. یا آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں, قریب سے اس کو گزار دیا جائے تو آپ دیکھ لیں. بس اتنی سی بات کی گنجائش موجود ہے. اس کو آپ ڈیٹ ٹائم نہ لیں, اس کو آپ کھلی ملاقات نہ لیں, اس کو آپ ہوٹل پہ جانا اور انجوائے کرنا نہ لیں. میں نے بہت سے ایسی باتیں سنی ہیں. مظفر, میں آپ پر اعتراض نہیں کر رہا, میرے پاس بہت سی اس طرح کی کارگزاریاں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ سے کون پوچھتا ہے, جب میں کہتا ہوں مجھ سے ایک شخص نے پوچھا, لوگ کہتے ہیں آپ سے کون پوچھتا ہے, اسی طرح پوچھتے ہیں مظفر صاحب جیسے آپ پوچھ رہے ہیں. تو ایسے کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. میں حیران ہوں, ہمارے 1.4 ملین فالوورز تو الحمدللہ اس وقت 1.4 ملین پلس فالوورز
صرف میرے فیس بک پیج پر موجود ہیں، باقی آئی ڈیز، باقی پیجز اور باقی چینلز تو الگ رہے، تو اتنے بندے اس کے فالوورز ہوں، اتنی بڑی اس کی فین فالوئنگ ہو فیس بک پر، اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ایسے سادے لوگ دنیا میں، لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا، کس نے پوچھا؟ سارے آپ سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں بابا، میرے نام کے ساتھ مفتی کا نام لگا ہوا ہے، الحمدللہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں۔ آپ سے جو پورے مہینے میں ایک بندہ نہ پوچھے تو آپ اپنے پہ قیاس کر کے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ تو اس طرح کے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو میرے پاس کئی کارگزاریاں ہیں، اس طرح لوگ ڈرامے بازی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، پھر وہ کیا سے کیا معاملے میں اگلے کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کے نکاح کا ارادہ ہے تو میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اچھا نکاح عطا فرمائے، تو ایک نظر دیکھنا چاہیں تو گنجائش موجود ہے۔ ارسلان صاحب سوال کرتے ہیں، مومن اور گناہ گار مسلمان کے لیے قیامت کے دن کی مقدار کا کوئی فرق حدیث پاک میں آیا ہے تو واضح فرمائیں۔ ارسلان صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں احادیث پاک آپ کی خدمت میں اس مسئلے پر پیش کیے دیتا ہوں۔ مشکات شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں۔ یہ مشکات میں حساب قصاص اور میزان عمل کے بیان کے تحت حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو تفصیلی حدیث ذکر فرمائی ہے، یہ اصل میں سورۃ المطففون سورۃ نمبر 83 کی آیت نمبر 6 کی تفسیر ہے، جس میں رب کریم فرماتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ تو فرمایا اس وقت جو لوگ کھڑے ہوں گے، حساب اور کتاب شروع ہوگا، تو فرمایا مومن کے لیے حساب و کتاب کا لمحہ اتنا آسان ہوگا کہ گویا فرض نماز کی ادائیگی کرنے جتنا اس کو ٹائم لگے گا، بس قیامت کا دن اسے یوں ہی لگے گا اور گزر جائے گا۔ یہ مومن کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن ہوگا اتنا، اسے محسوس اتنا ہوگا، اسے لمبا محسوس نہیں ہوگا۔ ورنہ سورۃ معارج، یہ جو 29ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ سأل سائل، اس میں موجود ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا پہلا دن جو ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو کفار پر اللہ معاف فرمائے یہ حال ہوگا، لیکن مومن کے لیے تو رب کریم نے اعزاز رکھا ہے نا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن کریم میں کہ اللہ مومن کے ساتھ رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں مومنین کے ساتھ ہے۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، کلمہ طیبہ بہت بڑا، خدا کی قسم ہمارے پاس ATM کارڈ ہے، شاید یہ بھی کم میں تشبیہ دے رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ قیامت کا دن بہت سخت ہے۔ یہ سورۃ مدثر کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، یہ سورۃ مدثر میں آپ کو ملے گا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، رب فرماتے ہیں وہ سخت دن ہوگا اور وہ آسان نہیں ہوگا۔ ہاں آسان ہوگا تو غیر کافر کے لیے، یعنی مسلمان کے لیے۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان، کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ مقدار کے معاملات میں کتنی اچھائی فرمائیں گے۔ مصعب حسین شاہ صاحب پوچھتے ہیں، نماز جنازہ میں لیٹ آنے کی وجہ سے کوئی تکبیر چھوٹ جائے اور معلوم نہ ہو کتنی چھوٹی ہیں، تو میں ملنا چاہوں نماز جنازہ میں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کی رہنمائی پیش فرمائیں۔ جی ہاں، بہت ایزی بات ہے اور آسان بات ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس بارے میں سوال کر لیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ میں اصل تکبیرات ہیں، یہ فرض ہے، باقی تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ شریعت کی تعلیم اور آداب ہے نا۔ فرض جو ہے وہ 4 تکبیرات ہیں۔ تکبیریں کون سی چل رہی ہیں، کتنی ہو گئی ہیں، کتنی باقی ہیں، آپ کو نہیں پتا، تو جب امام تکبیر کہنے لگے آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کوئی تکبیر تو چل رہی ہے نا، آپ شامل ہو گئے۔ شامل ہونے کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے تو وہی دعا پڑھیں جو اس تکبیر میں چل رہی ہے،
اور اگر نہیں پتہ تو اسی ترتیب پر پڑھیں جیسے ترتیب پہ شروع سے بندہ پڑھتا ہے کہ پہلے ثنا، پھر اس کے بعد درود پاک، پھر اس کے بعد دعا حاضر میت. اور اس دوران اگر امام سلام پھیر دے تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی باقی مادہ تکبیریں ہیں وہ کہہ لیں اور اس کے بعد آپ بھی سلام پھیر لیں. اب باقی مادہ تکبیرات میں سلام پھرنے کے بعد دعائیں پڑھنا آپ پر لازمی نہیں رہتا. زاہد صاحب سوال کرتے ہیں، ایک بندے نے میسج میں 3 بار طلاق لکھ کر بیوی کو سینڈ کر دی، کیا طلاق ہو گئی؟ اور اس کی دوسری صورت کہ لڑکی تک میسج نہ پہنچا ہو تو کیا حکم ہے؟ زاہد صاحب، خاوند نے اگر طلاق لکھ کر اپنے موبائل نمبر سے یا کسی موبائل نمبر سے بیوی کو بھیج دیا تو بیوی کو 1 طلاق لکھ کے بھیجا ہے تو 1 ہو گئی، یا 2 لکھ کے بھیجے ہیں تو 2 ہو گئی، یا 3 لکھ کے بھیجے ہیں تو 3 ہو گئی. رہی یہ بات کہ اس کے موبائل پر کسی اور نے جھوٹ بول کے لکھا اور خاوند اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف دے کہ میرے علم میں نہیں اور ثبوت پیش کرے کہ یہ تو کسی اور کے پاس موبائل تھا، تو اس کی بات کو مانا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میرے مطالعے میں ایک بات ایسی ہے. اور یہ بات کہ میسج لڑکی تک نہ پہنچا ہو، کسی اور نے پڑھا ہو جو آپ نے لکھا ہے، شاید دوسرے نے پڑھ کے ڈیلیٹ کر دیا ہو مراد ہے، تو لڑکی تک جب اطلاع ہوگی تو اس وقت سے وہ اس دن سے خود کو متعلقہ شمار کرے گی جس دن سے اس نے شرارت کی اور اس کے موبائل سے میسج ڈیلیٹ کر دیا تھا. طلاق ہو جائے گی، اگرچہ بچی کو پہلے پتہ چلے بعد میں پتہ چلے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. احسان صاحب سوال کرتے ہیں، کسی جانور کا پیشاب مثلا کتے کا پیشاب کپڑوں پہ لگ گیا، چھینٹیں پڑ گئی، لیکن میں وضو میں تھا، کپڑے تو پلیت ہوئے، میں اسے دھو لوں گا، کیا میرا وضو بھی ٹوٹ گیا نا یا نہیں؟ احسان اللہ صاحب، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، کپڑے پلیت ہوئے ہیں، اس کو دھو لینے چاہیے. اس سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. وضو آپ کا برقرار ہے اگر آپ کا وضو کسی اور وجہ سے نہیں ٹوٹا تو. عبدالعزیز صاحب سوال کرتے ہیں، مجبوری کے تحت میں اپنے واش روم میں وضو کر لیتا ہوں اور سچی پوچھے تو میں نے اس کو عادت بھی بنایا ہوا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ جس جگہ پیشاب اور پخانہ کیا جاتا ہے آپ اسی جگہ ٹھہر کے وضو کریں. لیکن آج کل زمانے نے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، ترقی کر لی ہے اور کیا سے کیا معاملات ان کے آ گئے ہیں. اب حال یہ ہے کہ اٹیچ باتھ روم آ گئے ہیں، تو اٹیچ باتھ روم میں مناسب تو ہے کہ آپ علیحدہ وضو کریں، لیکن اگر اٹیچ میں ہے، مجبوری ہے، کوئی اور نہیں ہے جگہ، تو پھر اس کے لیے 1-2 چیزوں کی پابندی ہمارے علماء کرام آداب کی شکل میں بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹی وہ نہ ہو جس پر استنجا وغیرہ کی ترتیب کی جاتی ہے، ٹوٹی الگ ہو، اور وضو والا پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بھی الگ ہو کر، چلو کسی اور میں بعد میں مل جائے لیکن ڈائریکٹ وہ کموٹ میں نہ جائے. تو پھر آپ وضو فرمانا چاہیں تو آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ وضو کسی الگ جگہ میں کریں. اور آپ نے تو اس کو عادت بنا رکھا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی عادات بنا کر یوں چلنا اور اس طرح کے معاملات رکھنا یہ آپ کے لیے غلط ہوگا. تو آپ عادات نہ بنائیں، عادت کی بنیاد پہ نہ چلیں. تو آپ کو وضو میں دعا بھی پڑھنی ہے، بعد میں شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، تو یہ آداب ہے نا. تو آپ واش روم کے اندر کیا کرو گے؟ تو اس لیے وہاں پڑھنا ٹھیک نہ. جزاکم اللہ تعالی.